دنیا کی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک اعمال کے لیے عطا فرمائی، اس کی تعیشات اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہم اتنے زیادہ کھو گئے کہ ہم آخرت کو بلا بیٹھے ہیں۔ یہ زندگی جس میں ہم نیک اعمال کر کے آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے تھے، ہم نے کامیابی اس دنیا کی کامیابی کو سمجھ لیا ہے، لہٰذا ہماری توجہ آخرت سے ہٹ کے دنیا کی طرف ہو گئی۔ وہ دنیا جس کی اہمیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بکری کے مرے ہوئے بچے اور مچھر جتنی بھی نہیں ہے، اس دنیا کو آج ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ آج ہم نے اس کو ترجیح دی آخرت کی زندگی کے اوپر۔ تو قرآن پاک کی سورہ الاعلیٰ کی آیت نمبر 16 اور 17 کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کی زندگی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ سورہ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو کوئی ایسا کرے تو وہی لوگ گھاٹے والے ہیں، خسارے والے ہیں۔ تکاثر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال کی زیادہ طلب نے تمہیں غافل رکھا حتیٰ کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، اور پھر ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زیادہ مال اکٹھا کرنا اور اپنی اولاد کے اوپر فخر کرنا، اس نے تمہیں عبادات سے غافل رکھا حتیٰ کہ تم قبرستان چلے گئے، تمہیں موت آ گئی، اور اس کے بعد پھر آخرت میں تم سے ساری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا تھی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ الہاکم التکاثر تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، اے ابن آدم تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا موازنہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اس طرح ہے جس طرح کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور اس کے بعد اس بات کا جائزہ لے کہ اس کی انگلی کو کتنا پانی لگا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جو زندگی ہے دنیا کی، یہ آخرت کے مقابلے میں کتنی حقیر ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں سے تشریف لے جا رہے تھے، رستے میں آپ نے بکری کا ایک بچہ دیکھا جو مرا پڑا تھا۔ آپ نے اس کو کانوں سے پکڑا اور لوگوں سے سوال کیا کہ کیا کوئی اس کو 1 درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو خرید کے کیا کریں گے، یہ تو مرا ہوا بچہ ہے، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی بے قیمت ہے، یعنی اللہ کے نزدیک اتنی بھی اہمیت نہیں ہے دنیا کی زندگی کی۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ کتنی اہم ہے، جس کو آج ہم بہت زیادہ اہم سمجھ رہے ہیں۔